اللہ فرماتا ہے قال یا بنیا، اب باپ بیٹے سے مخاطب ہوتا ہے، ذرا لہجے کی مٹھاس دیکھیے گا. قال، باپ نے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے. اللہ اکبر. یار باپ بیٹے کو بیٹا کہہ کے بلائے تو یہ تو باپ سمجھ سکتا ہے یا بیٹا جانتا ہے کہ اس لفظ کے اندر مٹھاس کتنی ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور پھر انداز ہے قال یا بنیا، اے میرے بیٹے. اب بیٹا آگے بڑھا، جی ابا جان. اب باپ کیا کہتا ہے؟ اب فرماتا ہے انی ارا فی المنام، بیٹے میں نے ایک خواب دیکھا ہے. اللہ اکبر. انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا. فانظر ماذا ترى، اب تو بتا تیری رائے کیا ہے. کوئی باپ کسی بیٹے کو کہے تو بیٹا کہے گا ابا جی خواب تو خواب ہی ہوتا ہے، آپ بیٹے کو ذبح کریں گے، آپ مجھے ذبح کریں گے تو پھر آپ کہاں پہ جائیں گے، اکلوتا بیٹا ہوں آپ کا. لیکن ذرا دیکھیے اقبال بول کے کہتا ہے کہ یہ مکتب کی کرامت تھی یا کہ فیضان نظر تھا. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، اس نے تو کسی مکتب سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، کسی استاد کے بعد بیٹھ کر ہی پڑھا تھا کہ باپ کی اہمیت کیا ہے، باپ کا مرتبہ کیا ہے، باپ کی شان و شوکت و رفت کیا ہے. حضرت ابراہیم کہتے ہیں بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، تو بتا تیری رائے کیا ہے. تو اب باپ بھی شان و شوکت والا، بیٹا بھی مرتبے کے کمال درجے پہ فائز تھا. اب بیٹا کہتا ابا جان آپ ذبح کر دیجئے، تو کمال جواب تھا نا. یا ابا تذبح، اے میرے باپ مجھے ذبح کر دیجئے، کمال جواب تھا. بیٹا خاموش رہتا تو سکوت من الرضا، خاموشی بھی رضا ہوتی ہے، تو یہ بھی ہاں ہی سمجھا جاتا اور بڑی بات تھی. لیکن باپ خلیل تھا تو بیٹا بھی ذبیح تھا. باپ نے کہا انی ارا فی المنام، بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، اب تو بتا تیری رائے کیا ہے. تو بیٹا کہ خاموش رہتا، پھر بھی ہاں تھی. بیٹا کہتا ابا جی ذبح کر دیجئے، پھر بھی کمال جواب تھا. لیکن بیٹے کا جواب سنیے. قال، بیٹا بولا یا ابا تفعل. اللہ اکبر. اچھا ذرا اسلوب دیکھیے گا، یا ابا افعل. بیٹا یہ نہیں کہتا ذبح کر دیجئے، بیٹا کہتا ابا جی ذبح کیا ہے، آپ جو کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ کر دیجئے. میرے جسم کی بوٹی بوٹی بھی کرنی ہے تو میں وہ بھی کروانے کے لیے تیار ہوں. یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اگر یہ اللہ کا حکم ہے اور آپ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں تو ابا جی پھر دیر نہ کیجئے، پھر جلدی کیجئے. رہی بات میری تو معاملہ تو بڑا مشکل ہے، یہ مرحلہ تو بڑا کٹھن ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر آپ دیکھیں گے اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کر کے دکھاؤں گا. اللہ اکبر. باپ نے بیٹے کو لٹایا. فلما اسلم وتلہ للجبین، اب باپ نے پیشانی کے بل بیٹے کو لٹا دیا. علماء نے اس کے دو معنی بیان کیے. پیشانی کے بل لٹانے کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو جس طرح ہم جانور کو ذبح کرتے اس کی گردن کو خم دے کے پیچھے کمر کے ساتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ رگیں تن جائیں اور گردن آسانی کے ساتھ کٹے، اس طرح حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی گردن کو خم دے کر کے پیچھے کمر کے ساتھ لگایا. اللہ اکبر. اور دوسرا معنی یہ کہ بیٹے کی پیشانی زمین کی جانب جھکائی اور گردن کے پیچھے سے چھری پھیرنا چاہتے تھے تاکہ بیٹے کا من مونا چہرہ میرے سامنے نہ ہو. فلما اسلم وتلہ للجبین، اب باپ نے بیٹے کو لٹا لیا اور باپ اور بیٹا راضی ہو گئے. دونوں راضی ہیں کس بات پہ؟ فلاں ٹاؤن کے اندر پلاٹ خرید لیں، فلاں روڈ کے اوپر گھر لے لیں، فلاں کاروبار کر لیں، فلاں کام کے اندر شرکت کر لیں، فلاں ماڈل کی گاڑی خرید لیں. نہیں، باپ ذبح کرنے پہ راضی ہے، بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہے. باپ نے بیٹے کو گردن کے بل لٹایا اور پیشانی کو زمین کی جانب کیا. باپ چھری چلانے لگا تو بیٹے نے کہا ابا جان ذرا ٹھہر جائیے. خیال آیا کہ بیٹے کا ارادہ بدل گیا. بیٹا کیا ہوا، ارادہ بدل گیا؟ کہا نہیں ابا جان، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ چھری چلائیں اور شدت درد کی وجہ سے میرا جسم تڑپنے لگے اور اللہ کا حکم پورا کرنے میں آپ کو تاخیر ہو، آپ مجھے رسیوں سے باندھ لیں تاکہ میں تڑپوں نہ. اب باپ نے بیٹے کو رسیاں باندھی. وادی منع ہے، بیٹے کو لٹایا. اللہ اکبر. اب ذبح کرنا چاہتے تھے. جب چھری دوبارہ پکڑی تو بیٹا کہنے لگا ابا جان ذرا رکیے. کہا اب تو یقیناً ارادہ تبدیل ہو گیا ہوگا. کہا نہیں، کل کا مورخ لکھے گا تو کیا لکھے گا؟ باپ ذبح کرنا چاہتا تھا، بیٹا ذبح ہونا نہیں چاہتا تھا. باپ نے رسیاں باندھ کے ذبح کیا. کہا میری رسیاں کھول دیں، اللہ کی قسم میں نہیں تڑپوں گا. اللہ اکبر. اب باپ نے بیٹے کو لٹایا
چھری جو ہے وہ بیٹے کی نازنینی گردن پہ رکھی، وہ ریشم سے زیادہ نازک گردن. حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھی تو فرشتوں کی بھی چیخیں نکلنے لگی اور کارکنان قضاء و قدر پہ راشا طاری تھا اور یرش معلق تھرانے لگا، غلمان جنت نوحہ پڑھنے لگی اور حوریں بھی چیخنے لگی. سورج بادلوں کی اوٹ میں منہ چھپا رہا تھا. بارے الہ تیری قدرت کے عجیب ہی تماشے ہیں، بھلا باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں، میں نے تم سے کہا تھا میں زمین پہ اپنا نائب بناؤں گا، تم کہتے تھے سجدے تو ہم کرتے ہیں، پاکی تو ہم بولتے ہیں، تسبیح تو ہم بیان کرتے ہیں، یہ تو دینگا مشتی فساد کرے گا، مالک تو نیابت کا تاج اس کے سر پہ سجائے گا. اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں تم دیکھ تو سکتے نہیں، لیکن میرے بندے کی بانکی ادا کو دیکھو. تمہارے سینے کے اندر باپ کا پیار رکھا ہوتا اور بڑھاپے کے اندر تمہیں ایک بیٹا دیتا، اور بیٹا بھی معمولی نہیں، اس کی پیشانی میں نبوت کا نور چمک رہا ہوتا، اور میں پھر کہتا میری رضا کے لیے بیٹے کو ذبح کرو. میں دیکھتا تم کیسے ذبح کرتے، لیکن میرے خلیل کی بانکی ادا کو تو دیکھو. لاؤ اپنی زندگی کی کمائی، لاؤ سارے سجدے، سارے قیام، سارے رکوع، ساری تسبیحات، اور ایک پلڑے میں رکھو، اور ایک پلڑے میں میرے خلیل کی صدا کو رکھو، اور دیکھو کہ تمہاری زندگی کی ساری عبادت میرے خلیل کی صدا کی زکوٰۃ بھی بنتی ہے کہ نہیں بنتی. میرے حکم کے لیے میرا نبی اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ رہا ہے. اللہ اکبر. اب باپ نے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی اور آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں اور اپنے رب سے جو کلام کیا وہ سنیے گا. مالک اسماعیل کی محبت میں تجھے بھول جاؤں گا. مالک یہ تو ایک اسماعیل ہے، 1000 اسماعیل ہوتے تیرے نام پہ قربان کر دیتا. اب باپ نے بیٹے کی کمر پہ اپنا گھٹنا رکھا، اللہ اکبر، اور گردن کو خم دے کر کے پیچھے کیا اور پوری قوت کے ساتھ چھری کو چلایا، لیکن چھری نے ایک بال بھی نہیں کاٹا. یہ نہیں سمجھے کہ راہ فرار ملی، میں نے تو چلایا تھا نہیں کٹا، چلو جان چھوٹ گئی. نہیں، پاس پڑے پتھر پہ چھری کو مارا. لما تکتا یا سکین، چھری کاٹتی کیوں نہیں؟ پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے. چھری کہنے لگی کیسے کاٹوں؟ الخلیل یا مرونی والجلیل ینہانی. خلیل کاٹنے کا حکم دیتا ہے، جلیل کہتا ہے خبردار ایک بال بھی کاٹا تو. کہا چھری تیرا کام تو کاٹنا تھا. کہا حضرت آگ کا کام بھی تو جلانا تھا. جس رب نے آگ کو جلانے سے روک دیا اسی نے چھری کو کاٹنے سے روک دیا. یہ نہیں سمجھے، چلو راہ فرار ملی، جان چھوٹی، فوراً استغفار پڑھا کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں تاخیر ہوئی ہے. استغفار پڑھا اور پھر پوری قوت کے ساتھ بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی اور پوری قوت کے ساتھ چھری کو پھیرا. رگیں کٹ گئیں، خون بہنے لگا. کٹا تو کلیجہ تھا، لیکن اللہ کا شکر ادا کیا. مالک امتحان تو بہت بڑا تھا، لیکن دیکھ میں نے تیری محبت پہ اسماعیل کو قربان کر دیا. اللہ اکبر. اب جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو کیا دیکھا کہ ذبح ہونے والا دمبا ہے، اور ساتھ حضرت جبرائیل کھڑے مسکرا رہے ہیں، اور ساتھ حضرت اسماعیل کھڑے ہیں. فوراً بے ساختہ زبان سے نکلا اللہ اکبر. حضرت اسماعیل کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پاس حضرت جبرائیل کھڑے تھے، کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اب مخاطب ہوا. اللہ فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ إِن يَا ابراہیم. پھر اس موقع کا حال نہ پوچھ جب ہم نے ابراہیم کو ندا دی اس حال میں کہ کٹنے والا دمبا تھا. حضرت اسماعیل جبرائیل کے ساتھ کھڑے تھے، جبرائیل مسکرا رہے تھے اور یہ قرینہ حالیہ بتا رہا تھا کہ یہ دمبا اللہ کی طرف سے آیا ہے اور جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے پھر اس موقع کا حال نہ پوچھ. باپ نے تو بیٹے کی گردن کاٹی، لیکن بیٹا تو زندہ کھڑا تھا. پھر ہم نے ابراہیم کو ندا دی اور پھر ہم نے کیا کہا؟ قد صدقت الرؤیا. میرے بندے تو نے واقعی سچ کر دکھایا. بات تو بہت بڑی تھی، بیٹا کی گردن کاٹنی تھی، کوئی تماشا لبے باندھ تو نہیں تھا. اللہ فرماتا ہے قد صدقت الرؤیا، میرے بندے تو نے واقعی سچ کر دکھایا. پھر دیکھ اعزاز کے طور پہ قیامت تک تیری یہ سنت بھی باقی رکھوں گا، تیرے الفاظ بھی باقی رکھوں گا. اللہ اکبر. تو یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے. جب حضور سے پوچھا گیا حضور یہ قربانیاں کیا ہیں، تو فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے.